صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ رکوع چل رہا ہے جس میں حقوق العباد کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے کئی ہدایتیں اور کئی احکام بیان فرمائیں، کئی ہدایتیں انسان کو دی اللہ تعالی. کئی ہدایتوں کا بیان اوپر آ چکا ہے اور بعض ہدایات بعض احکام آگے بیان ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس جان کو حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو، کسی شخص کو قتل نہ کرو الا بالحق، مگر حق پر. ناحق قتل نہ کرو، حق پر قتل کرنا ہے، ناحق پر قتل نہیں کرنا. حق پر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے مروی ہے کہ 3 چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. یعنی حق پر کسی کو قتل کیا جائے گا، ناحق نہیں. تو حق پر کیا ہے؟ تو اس کے اندر 3 قسمیں داخل ہیں، 3 چیزیں داخل. نمبر 1، کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے شکوک و شبہات کو
ظاہر کیا جاتا ہے، 3 دن کی اسے مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ ایمان دوبارہ لے آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کام اسلامی حکومت کا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی کو قتل کر دے، یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے، حرکت و ناقص کا یہ کام نہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور بدکاری کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں، شریعت میں، اصطلاح میں رجم کرنا چاہیے کہ پتھر مار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کام بھی اسلامی حکومت کا ہے۔ کہیں بھی کوئی شخص اس پر عمل کر لے یہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی حکومت اس کا حکم دے گی اور اپنی پولیس کے ذریعے سے شریعت کے اس قانون کو لاگو کرے گی۔ حرکت و ناقص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اور تیسری چیز، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں، بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ کام بھی اسلامی حکومت کا ہے۔ تینوں شکلیں اسلامی حکومت سے متعلق ہیں، ہر جگہ اور ہر ملک کے ساتھ، ہر بادشاہت کے ساتھ اس کا حکم متعلق نہیں۔ اسلامی حکومت یہ سزائیں ان کے اوپر جاری کریں گی، یہ کام اسلامی حکومتوں کا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس حکومت میں یہاں رہتے ہیں تو ہم اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ہم یہ احکام لاگو کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ اسلامی حکومت کا کام۔ کسی شخص کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مومن کے قتل پر سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ان سب کو سزا دی جائے گی اور قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، مگر اس مومن کے اس شخص کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا جو کسی مومن کے قتل میں کسی ایک کلمے سے بھی شریک ہوا۔ حدیث شریف ذرا سی بھی اس نے شرکت کی ہو، کسی ایک کلمے کے ذریعے شرکت کی ہو، تو قیامت کے دن جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کی پیشانی پر آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری سزائیں ایسے لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس کے اوپر لعنت فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو ایسے اٹھائے اور قتل کرتے کہ اتنا سستا ہو جائے قتل کرنا کہ مکھی اور مچھر کو مارتے ہوئے آدمی سوچے اور کسی آدمی کو، انسان کو قتل کرتے ہوئے آدمی بالکل نہ سوچے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض علاقوں میں، ہر جگہ نہیں لیکن بعض علاقوں میں بالکل یہی شکل بنی ہوئی ہے کہ آدمی انسان کو قتل کرتے ہوئے نہیں سوچتا، جانور کو قتل کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ اس کے
اس سے کوئی مکھی مر جائے، کوئی اور جانور مر جائے، کسی کتے وغیرہ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے موٹر سائیکل سے، گاڑی سے، تو آدمی روکے گا، اس پر افسوس کرے گا اور اس کو غم منائے گا، تکلیف محسوس کرے گا، مگر انسان کو قدر کرتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں۔ معمولی سی غلطی میں اور معمولی سی بات میں قدر کر دیتا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے، بعض مرتبہ اس انداز سے قدر کیا جاتا ہے، قدر کرنے والے اس انداز سے قدر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل درندے ہیں، ان کے اندر رحم کا کوئی مادہ ہی نہیں، بالکل درندے بن جاتے ہیں۔ اس انداز سے تکلیف پہنچانا، اس انداز سے مارنا، اس انداز سے پٹائی کرنا کہ وہ ختم ہو جائے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس طرح سے قتل کر دیتے ہیں کہ انسان کی روح کا اس کو دیکھ کر مگر وہ درندے بن جاتے ہیں۔ ذرا برابر رحم کا کچھ مانتا ان کے اندر نہیں۔ بھیڑیا، شیر، چیتا اور اسی طرح سے اور جانور جو اس طرح کے ہیں، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ شکل و صورت انتہائی تکلیف ہے، بہت زیادہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ مارو اس جان کو جس کو اللہ نے منع فرما دیا، حرام فرما دیا، مگر حق پر۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جس شخص کو ظلم کی وجہ سے مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا کیا ہے، زور دیا ہے، ہم نے اس کے وارث کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں دعویٰ دائر کرے اور وہ اس کے قتل کرنے کا حکم اسلامی حکومت صادر کرے اور وہ قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کا دھیان رکھے فلا یسرف فی القتل، وہ مقتول کا وارث جس نے اسلامی حکومت میں دعویٰ دائر کر کے اور قتل کا حکم صادر کرایا ہے، وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے بلکہ انصاف کا خیال رکھے۔ کیا عجیب و غریب شریعت ہے، کیا عجیب و غریب اللہ کا حکم ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اور اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو وہاں پر دعویٰ دائر کر کے اور قاتل کو قتل کرنے کی اجازت لے اور قتل کر دیا جائے اس کو، ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو یہ حکم دیا ہے کہ حد سے تجاوز مت کرنا، انصاف کا خیال رکھنا۔ حد سے تجاوز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز مت کرنا؟ کس طرح حد سے تجاوز ہوتا ہے؟ دو طریقے سے حد سے تجاوز ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے کان، ناک کاٹ لیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائے، آنکھ پھوڑ دی جائے، پھر قتل کر دیا جائے، یا قتل کرنے کے بعد اس کام کو کیا جائے جس کو کہتے ہیں عربی میں مسلح کرنا۔ یہ مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا قوت الا بالسیف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مسلح نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ یہ نہیں کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے اور اسلامی حکومت نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا قاتل کے، تو اب اس قاتل کے ناک، کان وغیرہ کاٹا جائے، اس کی اجازت شریعت نہیں۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، فلا یسرف فی القتل۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قتل میں بھی انصاف کرنا۔ ایسے وقت میں
جبکہ انسان آگے سے باہر ہو جاتا ہے، شریعت نے حد مقرر کی کہ نہیں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک حد ہے تمہاری، باندھ دیا انسان کو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر موقع پر انسان کو باندھ دینا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک دائرے میں محدود ہے، شریعت کا ایک دائرہ ہے، دین اسلام کا ایک دائرہ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ایک طریقہ ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ مذہب اسلام کے حق نہیں ہے کہ مذہب اسلام حق ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حد سے تجاوز کرے، بلکہ اپنے حد میں اس کو رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بھی انسان کو اور مسلمان کو شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا، وہاں بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ تمہیں کس طرح سے تمہیں جو ہے وہ جانا ہے، کس طرح سے نکلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بالکل ایک دم پرائیویسی زندگی ہے ایک دم، مگر اس حالت میں بھی شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا، یعنی آزاد نہیں ہو اس طرح چاہو بیٹھ جاؤ، نہیں، بائیں پیر پہ زور دے کے بیٹھنا، دائیں پیر پہ نہیں بیٹھ سکتے، سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے دائیں پیر سے اندر نہیں جانا، بائیں پیر سے جانا ہے، نکلتے وقت بایاں پیر نہیں نکالنا، پہلے دایاں پیر پہلے نکالنا ہے۔ عجیب و غریب شریعت کا نظام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک کافر و مشرک نے یہ بات کہی تھی اس زمانے میں کہ تمہارے پیغمبر تو تم کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں۔ اس نے تو کہی تھی گویا کہ توہین کے انداز میں، مگر اس صحابی نے فخریہ انداز سے کہا کہ ہاں ہمارے پیغمبر ایسے ہی ہیں کہ جو ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ، باتھ روم جانے کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے فخریہ انداز میں یہ بات کہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے کسی موقع پر آزاد نہیں چھوڑا انسان، بلکہ ایک دائرے میں محدود رکھا، شریعت کے بندھن میں باندھا ہے، آزاد نہیں ہے، کمانے میں آزاد نہیں، خرچ میں آزاد نہیں، سونے میں آزاد نہیں، اٹھنے میں آزاد نہیں، سونا ہے یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، دائیں کروٹ پہ سونا ہے، اٹھنا ہے تو اٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، اسی طرح سے وغیرہ وغیرہ، کسی موقع پر بھی آزاد نہیں چھوڑنا۔ میں کہتے ہوئے ذرا آدمی کو تھوڑی شرم بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کہہ دوں کہ شریعت نے بالکل ایک دم وہ نجی زندگی میاں بیوی کی اس نے بھی آزاد نہیں چھوڑا، نہ بیوی کو آزاد چھوڑا ہے نہ شوہر کو آزاد چھوڑا، نہیں، اس میں بھی ایک بندھن میں باندھا، اس میں بھی ایک حد مقرر کی ہے، شریعت نے دائرہ رکھا ہے، اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ تو کسی موقع پر بھی آزاد نہیں چھوڑا انسان کو، مسلمان کو، مومن کو شریعت نے، دین اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی موقع پر بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان قتل سے پہلے یا قتل کے بعد کسی انسان کے، اس قاتل کے کہ جس نے ہمارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے، ہم اس کے ناک کان وغیرہ کاٹے یا اس کی آنکھ پھوڑے، منع کیا ہے شریعت۔ دوسرے، اگر ہمارے کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو یہود میں اور کفار مشرکین میں یہ طریقہ غالب تھا کہ اس نے ہمارے بڑے آدمی کو قتل کیا ہے، لہذا ہم مقابلے میں اس کے 2 آدمیوں کو مارے، وہی کہا کرتے تھے ہم تمہارے 2 آدمیوں کو مارے۔ شریعت نے فرمایا فلا یسرف فی القتل، قتل میں تمہیں انصاف سے کام لینا ہے، حد سے نہیں بڑھنا، یہ نہیں کہ تمہارے ایک آدمی کو قتل دیا گیا ہے تم بدلے میں 2 آدمی کو قتل کرو، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، پابند بنایا۔ تو ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں
کہ حجاج بن یوسف جو اس امت کا بہت بڑا ظالم ہے، جس نے 1,20,000 آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے، ظلمن، کوئی غلطی ان کی نہیں، اور سامنے بلایا اور بلا کر کے قتل کرا دیا، کوئی غلطی نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس طرح سے کتاب میں لکھا ہے ترمذی شریف میں کہ 1,20,000 آدمیوں کو اس طرح سے ناحق قتل کیا، عورتیں بھی اس میں ہیں، مرد بھی اس میں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اللہ کے نیک بڑے نیک بندے بھی ہیں، بعض ایسے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے 1,20,000 آدمی۔ کسی شخص نے، اب اگلا واقعہ سنیں جو اصل بات سنانی، کسی شخص نے حجاج بن یوسف کے اوپر کوئی الزام لگایا، تو ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ تم نے جو یہ الزام لگایا ہے تمہیں اس کی تحقیق ہے یا تم بے تحقیق کے الزام لگا رہے ہو حجاج بن یوسف پر؟ یاد رکھو، جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی، ان بزرگ نے کہا کہ یاد رکھو جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم کا بدلہ لے گا، اس وقت میں حجاج بن یوسف کے اوپر تمہارے اتہام اور تہمت اور بہتان لگانے کا بھی بدل دے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو جیسے چاہو الٹا سیدھا اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے۔ ظالم ہونا الگ بات ہے، اور بلا تحقیق کسی کے اوپر الزام لگانا اور تہمت لگانا، بہتان باندھنا، یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ لے گا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتہام اور بہتان باندھنے کا بھی بدلہ۔ تو اس لیے کسی پر خواہ بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے فلا یسرف فی القتل، حد سے تجاوز نہیں کرنا کسی معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہے، میں نے کسی موقع پر شاید گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ 6 موقعوں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے، غیبت حرام ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض نامہ اعمال میں سے بعض اعمال انسان کے گر جائیں گے، قیامت کے دن وہ پوچھے گا کہ میرے بعض نامہ اعمال مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بتلائے گا کہ تم نے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، تمہارے نامہ اعمال سے وہ اعمال مٹا کر اور ان کے نامہ اعمال میں پہنچا دیا تمہاری غیبت کرنے کی وجہ سے۔ مجھے بتانا کیا ہے؟ سر بتانا یہ ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر چند موقعوں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے، مگر یہی بات اصل بتانی ہے فلا یسرف فی القتل، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا۔ لہذا مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنے کی اجازت ہے، مگر اسی معاملے میں جس معاملے میں اس نے ظلم کیا، یہ نہیں کہ اس کی دوسری برائیاں بھی بیان کرتا پھر، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ یہاں بھی پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے باندھ دیا، یہاں بھی باندھ دیا، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی، قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا جس معاملے میں ظلم ہوا ہے اسی معاملے میں تم لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی جو برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو وہ چھپانا چاہتا ہے اور ان برائیوں کو وہ ظاہر نہیں کرتا، تم ان کو بھی بیان کرتے پھرو لوگوں سے، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے کوئی اگر بچہ، کوئی شاگرد کوئی غلط کام میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے مربی سے، اس کے والد سے، اس کے استاد سے شکایت کی جا سکتی ہے، برائی کی جا سکتی ہے۔ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے،
مگر شرط یہ ہے کہ اس نیت سے ہو کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اس نیت سے ہونا چاہیے، برائی کی نیت سے نہ ہو۔ برائی کی نیت سے اگر برائی کرو گے تو غیبت ہے، اصلاح کی نیت سے کرو گے تو بھائی۔ یہاں بھی شریعت نے باندھ دیا کہ نیت اپنی ٹھیک کرو۔ برائی کر رہے ہو استاد کے سامنے شاگرد کی، بیٹے کی برائی کر رہے ہو باپ کے سامنے، تو نیت اپنی ٹھیک کرو، اصلاح کی نیت کرو کہ وہ اس کی اصلاح کر دے گا، برائی کی نیت کرو۔ اس طرح سے شریعت نے حدود کا لحاظ رکھا ہے، ہر موقع پر حدود کا لحاظ رکھا ہے کہ اپنی حدود کا ابھی گزرا ہے کل پرسوں یہ بات آئی کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہ رکھو کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو اور نہ سارا ہی مال خرچ کرو۔ تو شریعت نے یہاں بھی باندھ دیا کہ سارا مال خرچ نہ کرو کہ پھر بعد میں تم فقیر بن جاؤ، تم دوسروں کے سامنے مانگتے پھرو اور اپنے خرچ کیے پر پچھتاؤ کہ میں نے غلط خرچ کیا۔ اگر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے اور اپنے خرچ کیے ہوئے اور اپنے صدقے پر پچھتاؤ گے تو یہ تو صدقے کا ثواب ہی مل جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی شریعت نے باندھ دیا، یہاں بھی شریعت نے ایک حد مقرر کر دی کہ حد میں رہو، وکان بین ذالک کا قواما۔ اللہ کا نیک بندہ، خاص بندہ وہ ہے جو درمیان میں رہتا ہے اور سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو کسی بھی معاملے میں شریعت نے حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، یہ ہے بتانے کا مقصد۔ تو فلا یسرف فی القتل، کہ قتل میں حد سے تجاوز مت کرو۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کو مدد۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم دیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو، مگر اس طریقے سے کہ جو طریقہ بہتر ہو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اصل میں یتیم کی کفالت کیا کرتے تھے اس زمانے میں، یتیم کی کفالت کرتے تھے، یتیم کی پرورش کرتے تھے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو اپنی کفالت میں لے لیا کرتے تھے۔ اس یتیم کا جو باپ کا مال تھا وہ مال لے کر وہ ولی کے پاس رہتا تھا اور ولی اس کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ یتیم کے مال کو ناحق ولی کھاتا تھا، بہانے سے کھاتا تھا کہ اسی کے مال میں سے کھانا پکائے، اسی کے مال میں سے خرچ ہو رہا ہے، اور ولی جو ہے اس کو اڑا رہا ہے یتیم کے مال کو۔ تو فرمایا گیا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے، جس طریقے سے جو طریقہ اچھا، عمدہ طریقہ۔ وہ عمدہ طریقہ کیا ہے؟ وہ عمدہ طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے مال میں سے اتنا نکالو صرف جتنا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور اگر تم غریب ہو اور تم یتیم کی دیکھ بھال کر رہے ہو، یتیم کے مال کی دیکھ بھال کر رہے ہو اور تم غریب ہو، تمہارے لیے کوئی اور خرچ کا موقع نہیں، تو تم بقدر ضرورت اپنے لیے اس میں سے نکال سکتے ہو، خرچ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے گا اب اس کا مال اس یتیم کے سپرد کر دو۔ ایک موقع پر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ناحق کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اگرچہ آج بظاہر یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، آج تو اس کے مال کو اندر لے جا رہے ہیں پیٹ میں، لیکن قیامت کے دن جب یہ آگ بڑھے گا اور آگ میں آدمی جلے گا تو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ واقعی وہ تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ہر قریب وہ دہتی آگ میں اور دوزخ میں داخل ہو۔ اسے یتیم کے مال کو اڑانا، یتیم کے ساتھ انصاف نہ کرنا، یتیم کے اوپر ظلم کرنا، اسے رلانا، اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنا شریعت میں بہت یہ بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ میں نے بتلایا تھا روز کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے ایسے پاس۔ تو یتیم کی کفالت بہت بڑا ثواب ہے، اور یتیم کے اوپر ظلم کرنا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اس کو رلانا بہت بڑا پاپ اور بڑا گناہ ہے۔ جیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا ثواب ہے، ایسے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اس چیز سے کہ آدمی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کو رلائے۔ بعض جگہوں پر آیا ہے کہ یتیم کو اگر کوئی شخص ظلم کر کے رلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کی وجہ سے ہلتا ہے اور شکایت کرتا ہے، گویا کہ ہل کر تحریک میں آ جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے جب یتیم کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے یتیم کی اور مظلوموں کی بددعا سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یتیموں کی بددعاؤں سے بھی اور مظلوموں کی بددعاؤں سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بددعا آسمان کو جاتی ہے، عرش الہی تک جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے گا تب پھر اس کے بعد اس کو وہ مال سپرد کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بعد دوسرا حکم دیا اور پورا کرو عہد کو، بے شک قیامت کے دن عہد کی پوچھ ہو۔ عہد دو قسم کے ہیں، ایک بلکہ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ عہد ہے جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان، وہ عہد ہے عہد الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، تمام روحوں کو پیدا کر کے جو وہ ریل رہی ہے ایک میدان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نے سب سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگرچہ ماحول دوسرا ہو مگر پھر بھی ایک قسم کی اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش ہو۔ تو یہ اسی عہد الست کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام بندوں سے لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہے، مگر بعد میں فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ یا يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا گیا لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی اور مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول کی وجہ سے وہ آدمی دوسری طرف چلا جاتا ہے، ورنہ فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ اگر وہ مومن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ماحول اسے مومن بنا دیتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مومن کہلانے لگے، ایمان لانے میں ہماری محنت کو کوئی دخل نہیں، اسی لیے ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کوئی قدر و قیمت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی غیر کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے
ہماری بچیوں کے سامنے آتا ہے لباس کا غیروں کا طریقہ، ہمارے نوجوانوں کے سامنے آتا ہے لباس کا غیروں کا طریقہ، چہرہ بچہ طریقہ یا اور اسی طرح زندگی کے دوسرے طریقے، تو ہم انہیں اپنا لیتے ہیں۔ اسلامی طریقے ہمیں پسند نہیں، ہمیں کھیل کھلاڑیوں کے لباس پسند ہے، ہمیں ہیرو ہیروئن کے لباس پسند ہے، ہمیں جو ہے وہ ان ملعون اور دنیا کے انتہائی قابل نفرت لوگوں کے لباس اور ان کے طور طریق، ان کے لباس اور ان کے بالوں کے ڈھنگ پسند ہے، ہمیں اسلامی طور طریق پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ماحول نے ہمیں مسلمان بنا دیے، ہمیں اسلام کی قدر و قیمت معلوم نہیں، ہمیں کیا پتا کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اسلام کی قدر و قیمت تو حضرت بلال جانتے تھے، حضرت خباب جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے وہ گرم ریت میں، تپتی ہوئی ریت میں پیروں میں رسی باندھ کر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے اور وہ احد کے ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک۔ تو انہیں معلوم تھی ایمان کی قدر و قیمت، ہمارے جس میں ایمان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم ماحول کی وجہ سے مسلمان، تو اس لیے سبب اس کا یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے اپنے اسلامی طور طریق پسند ہونے چاہیے، دل سے اسلامی چیزیں ہمیں پسند ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے بالوں کی رنگت، بالوں کی کٹنگ، ہمارے لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارے بچیوں کا پردہ، ان کا لباس، ان کا طور طریق، ان کا چلنا پھرنا، ان کا باہر نکلنا، وہ سب اسلامی طریقے کے مخالف ہونا چاہیے، یہ چاہتا ہے اسلام۔ تو فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تو ایک تو عہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے میدان عرض سے لے لیا، اور دوسرا عہد وہ ہے جو کوئی بندہ دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، کہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ جو ہے، جس شخص کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں، اس کے اندر لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد، اس کے اندر دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس کے اندر عہد کو پورا کرنے کا مادہ نہیں، جو اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ کیا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کو اور وعدے کو پورا کرنے کا زبردست حکم دیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ فرمایا، اور عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انسان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ البتہ حدیث شریف میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کو مستثنیٰ کیا، آپ نے فرمایا اگر انسان کسی سے وعدہ کر لیا کسی نے، مگر وعدہ پورا کرنے کی اس کا ارادہ ہے کہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا، مگر کسی مجبوری سے نہیں کر پایا، مثال کے طور پر بھول گیا یا تیز بارش آ گئی، جہاں جانے کا وعدہ تھا کسی کو ساتھ لے کر کسی کے ساتھ نہیں جا سکا، تو اس طرح کی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وعدہ پورا نہیں کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کسی مجبوری سے وعدہ پورا نہ کر۔ یہ چند احکام کیے گئے ہیں، آگے اور بھی احکام آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع تمامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يطيق قائله الا رضاك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربنا فحببنا، وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ کے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم آپ کے ناپاک بندے بندیاں ہیں، گناہوں میں لطفت ہیں. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ کے گناہ کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما. اے الہ العالمین، گناہوں کی گٹھلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نام اعمال سیاہ ہے، کوئی نیکی نہیں. اے اللہ ہمارے نام اعمال کو پاک کر دے، صاف کر دے، روشن بنا دے. اے اللہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دے. اے الہ العالمین، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، قرآن حکیم کی محبت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے احکام پر اور اپنے ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کلام پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب دنیا سے جائیں اسی قرآن حکیم کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں. اے الہ العالمین، اے اللہ حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ تمام آفات و بلیات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام حوادثات سے، تکلیفوں سے، تمام مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما. الہ العالمین عافیت کے فیصلے فرما، زندگی میں راحت و سکون عطا فرما. حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے دوپہر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.